بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم صرف میں اسم فاعل پڑھیں گے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ اگر ماضی کا صیغہ 3 حرف والا ہے، جیسے اب تک ہم نے پڑھا ہے ضربا، سمع، نصرا، قتلا، ہلاکا، کوئی بھی لفظ جو 3 حرف والا ہے تو اس کا واحد مذکر فاعل کا صیغہ وہ فاعل کے وزن پر ہی آئے گا۔ جیسے ضربا سے کیا بنے گا؟ ضارب، جیسے فاعل۔ قتلا سے کیا بنے گا؟ قاتل۔ ہلاکا سے کیا بنے گا؟ ہالک۔ کتبا سے کیا بنے گا؟ کاتب۔ یہ اس کا واحد کا صیغہ ہوگا۔ اور تثنیہ کا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ جیسے یضربو سے یضربانی، الف نون لگایا تھا، تو سیم اسی طرح یہاں پر بھی اس کے آخر میں الف نون لگ جائے گا۔ ضاربن سے کیا بنے گا؟ ضاربانی۔ قاتلن سے کیا بنے گا؟ قاتلانی۔ ہالکن سے کیا بنے گا؟ ہالکانی۔ کاتبن سے کیا بنے گا؟ کاتبانی۔ یہ تثنیہ کے صیغے بن جائیں گے۔ یہ کام کرنے والے واحد ہیں فاعل، اور یہ کام کرنے والے تثنیہ کے ہیں، یعنی 2 لوگ ہیں۔ یہ واحد کا ہے، یہ تثنیہ کا ہے۔ اور جمع کا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ آخر میں واو اور نون لگا دیتے ہیں، جیسے یعلمون، تعلمون، یضربون، یسمعون، ینصرون، ہم نے جو پڑھے تھے آخر میں واو اور نون لگ جاتا تھا۔ تو اسی طرح جو واحد کا صیغہ ہوگا اس کے آخر میں واو اور نون لگا دیں گے۔ ضاربن سے ضاربون، قاتلن سے قاتلون، ہالکن سے ہالکون، اور کاتبن سے کاتبون۔ کل ہم انشاءاللہ مؤنث کے صیغے پڑھیں گے۔ تو اس کا ترجمہ یعنی واحد والا ہوگا، مارنے والا ایک شخص، فعل کرنے والا ہے نا، مارنے والے 2 شخص، مارنے والے وہ سب شخص۔ تو یہ فاعل کا صیغہ ہوگا، اور اس میں واحد، تثنیہ اور یہ جمع کا اس میں سمجھا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف۔ علم النحو میں ایانا، مز، منذ اور قط ہم یہ پڑھ رہے تھے۔ ایانا جو ہوتا ہے یہ اسماء ظروف ہیں۔ ایانا یہ کسی چیز کا وقت معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ تو ایان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے متعلق اس کا وقت معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا۔ تو جب اس کا جواب دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 2 لفظ ہیں مز اور منذ۔ جس طرح انگلش میں ہوتا ہے نا سنس اینڈ فار، کہ کسی چیز کا وقت بتانے کے لیے سنس یسٹرڈے، فار 2 ایئرس۔ تو یہ جو مز اور منذ ہیں یہ اسی طرح معنی کے لیے آتے ہیں کہ میں نے جمعے سے نہیں دیکھا، میں نے 2 دن سے اس کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یعنی وقت کی ابتدا بتانے کے لیے یہ مز اور منذ استعمال ہوتے ہیں۔ قط یہ ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ ماضی کی جو پہلے کام ہوا ہے یا جو گزرا ہوا ہے وقت ہے اس کی نفی کے لیے آتا ہے۔ جیسے میں نے آج تک اس کو نہیں مارا، ما ضربتہ قط، یہ جو قط کا معنی ہے یہ ہمیشہ کی نفی کے لیے آئے گا۔ یہ جو آج تک کا معنی ہے یہ قط کے لفظ سے ظاہر ہوا ہے کہ میں نے آج تک اس کو نہیں مارا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 اور 44 آج ہم پڑھیں گے۔ واو کا معنی اور، اقیمو تم قائم کرو، اقیمو کا معنی
تم قائم کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، تم قائم کرو الصلاۃ نماز، اور تم قائم کرو نماز، واو کا مطلب آتو، اس کا مطلب ہے دو، الزکاۃ زکوٰۃ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، واو کا مطلب اور، ارکعوا، تم رکوع کرو، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مع کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھ، اور تم رکوع کرو ساتھ، الراکعین، رکوع کرنے والوں کے۔ آج ہم نے اسم فاعل پڑھا ہے، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے راکع، فاعل، ضارب، قاتل، کاتب، راکع، راکع کا مطلب کیا ہوا؟ رکوع کرنے والا، راکعن، راکعانی، دو رکوع کرنے والے، راکعون، سب رکوع کرنے والے۔ اب مع کی وجہ سے، اصل میں یہ لفظ تھا راکعون، جب اس کے شروع میں مع لگا تو اس میں کچھ تبدیلی آئے گی، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ اعرابی ہوتے ہیں، اعرابی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اعراب یا حرف تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ راکعین ہو گیا، یہ مع کی وجہ سے راکعین ہوا ہے، ورنہ اصل لفظ کیا ہے؟ راکعون۔ اور راکعون کا مطلب کیا ہوگا؟ رکوع کرنے والے، جیسے فاعل، کاتبون، لکھنے والے، راکعون، رکوع کرنے والے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوا، اور تم قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سابقہ جتنی بھی شریعتیں اور مذاہب گزرے ہیں ان میں نماز تھی، نماز ان میں فرض تھی، لیکن کسی جماعت، کسی بھی مذہب کی نماز میں رکوع نہیں تھا، پہلا فرق۔ اور دوسرا فرق یہ کہ کسی بھی مذہب کے اندر جماعت کے ساتھ نماز نہیں تھی، یہ دو فرق ہوئے۔ پہلا فرق کیا ہوا کہ کسی بھی مذہب کے اندر رکوع نہیں تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کی نماز کامل نہیں، کامل نماز اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے، کہ جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تحیات بھی ہے، اور پہلی شریعتوں میں رکوع نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ پہلی شریعتوں میں جماعت کی نماز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اس کے اندر سارے جو اجزاء ہیں نماز کے وہ بھی شامل کر دیے، اور جماعت کی فضیلت بھی عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر، چونکہ اس سے پہلے یہود کے لیے احکام چل رہے ہیں، تو ان کو یہ حکم دیا کہ صرف تم ایمان لانا، تمہارا ایمان لانا وہ معتبر نہیں ہوگا، تمہارا ایمان لانا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ آپ کی شریعت کے جو فروعات ہیں ان پر بھی تم ایمان لاؤ۔ اور وہ کیا ہیں؟ نماز، اور نماز کا طریقہ، اور زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا طریقہ، اور باقاعدہ یہ بتایا کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری شریعت میں رکوع نہیں تھا تو ہم رکوع نہیں کریں گے، تو اس نماز کے اندر وہ کامل نہیں ہوگی کہ جس نماز میں رکوع نہیں ہوگا۔ اتأمرون، یہ جو حمزہ ہے استفہام کا ہے، اس کا مطلب ہوگا یہ سوال کے لیے، کیا؟ تأمرون، تم حکم کرتے ہو۔ اب اس میں یہ دیکھیں، پہلے تا تو ہوگی علامت مضارع، اس کو ختم کر دیں، واو اور نون ہو گیا جمع کا، پیچھے لفظ رہ گیا الف میم اور را، امر، امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم کرنا۔ تو اب یہاں اس کا ترجمہ بنائیں گے تا تم، واو نون تم سب، کیا تم حکم کرتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبر، با کا مطلب ساتھ، البر کا مطلب نیکی، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، واو کا مطلب اور، تنسونا، تنسونا، اس میں بھی تا جو ہو گیا یہ کون سا ہو گیا؟ حاضر کا، واو اور نون ہو گیا جمع کا، پیچھے لفظ بچ گیا نسا، نسا کا معنی یہ نسیان، اس کا مطلب بھول جانا، وتنسونا، اور تم بھول جاتے ہو،
اور تم بھولتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، واو کا مطلب انتم کا مطلب تم، تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، تتلونا کا معنی تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب افلا کیا نہیں، تعقلون اب اس میں تا تو ہو گیا حاضر کا، واو اور نون ہو گیا جمع کا، پیچھے لفظ بچ گیا عقل، عقل کا مطلب شعور، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا نہیں تم سمجھتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور عادت کا ذکر کیا ہے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ یہ کمال کرتے تھے کہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ ہاں بھئی دین اسلام ٹھیک مذہب ہے، لیکن خود وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں اور تم خود کو بھول جاتے ہو؟ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے، اگر تم اس طرح سے رہو گے تو تمہاری نیکی بھی یہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ اس کو کافی سمجھتے تھے۔ یہاں سے ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب تک آدمی خود عمل نہ کر لے اس وقت تک وہ دوسرے کو نہ بتائے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کرنے والا ہے اس کو اس نیکی پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ نیکی نہ کرے تو اس وقت تک وہ دوسروں کو بھلائی کی بات ہی نہ کہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت تک نیکی معتبر نہیں ہوگی جب تک کہ تم خود ایمان لانے والے نہیں ہوگے۔